پاکستان ملی جوش و جذبے اور قومی یکجہتی کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی، فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ مساجد میں نماز فجر کے بعد ملک اور قوم کی سلامتی و ترقی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ ملک کی سطح پر جاری کفایت شعاری کے تحت یوم پاکستان سادگی سے منایا جا رہا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے ہونے والی پریڈ منسوخ کر دی گئی ہے، جبکہ مرکزی پرچم کشائی کی تقریب سادہ اور پروقار رکھی گئی ہے۔ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف نے پرچم کشائی کی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی یوم پاکستان پر پوری قوم کو دلی مبارکباد۔ اتحاد و ترقی کے عزم کا اعادہ۔ صدر نے کہا کہ یوم پاکستان یاد دلاتا ہے کہ قومی عزم کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے اتحاد سب سے اہم ہے۔ ہم نے اپنی دفاعی صلاحیت کو ناقابل تسخیر بنایا ہے، جوہری صلاحیت حاصل کی، مارکہ حق میں دشمن کی جارحیت کا بے خوف ہو کر مقابلہ کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں 23 مارچ کے دن کو جنوبی ایشیا کی تاریخ میں اہم سنگ میل قرار دیا۔ کہا کہ چیلنجز کے باوجود پاکستان کی معیشت کو پائیدار ترقی کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ مثبت اقتصادی اعشاریے درست سمت کا ثبوت ہیں۔ آپریشن بنیان و مرصوص میں مسلح افواج نے دشمن کو دندان شکن جواب دیا۔ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بہادر افسران اور دلے جوانوں کو بھی سلام۔ ایران نے اسرائیل پر کلسٹر وار ہیڈ سے لیس میزائلوں کی بارش کر دی، متعدد علاقے نشانہ بنے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملوں میں جانی و مالی نقصان ہوا، جبکہ اسرائیلی دفاع نظام ایک بار پھر میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ ایران نے رات گئے اسرائیل پر میزائل حملوں کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ میزائل مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے کی سمت فائر کیے گئے ہیں۔ مختلف مقامات پر دھماکوں کے بعد ملبہ گرنے سے نقصان بھی ہوا ہے۔ گزشتہ روز اسرائیلی ایٹمی مرکز ڈیمونا اور عراق پر ہونے والے میزائل حملوں میں 10 افراد ہلاک اور 180 زخمی ہوئے تھے، جبکہ متعدد عمارتیں تباہ بھی ہوئی ہیں۔ امریکی صدر کا ایران کو دیا گیا الٹیمیٹم آج ختم ہو رہا ہے۔ ٹرمپ نے پاکستانی وقت کے مطابق اتوار صبح 5 بجے وارننگ جاری کی تھی۔ آبنائے ہرمز نہ کھولنے پر ایرانی بجلی گھروں کو تباہ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ پاسداران انقلاب نے بھی دو ٹوک الفاظ میں امریکہ اور اسرائیل کو واضح پیغام دے دیا کہ توانائی تنصیبات پر حملے کی صورت میں وہ آبنائے ہرمز مکمل بند کر دیں گے۔ ایرانی فوج کے آپریشنل کمانڈ ہیڈ کوارٹر خاتم الانبیاء کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے پاور پلانٹس پر حملہ کیا تو آبنائے ہرمز کو بند کر دیا جائے گا اور اسے اس وقت تک نہیں کھولا جائے گا جب تک تباہ شدہ تنصیبات دوبارہ بحال نہیں ہو جاتی۔ ہائی آکٹین فیول پر پیٹرولیم لیوی میں اضافے کے فیصلے کے تسلسل میں وزیر اعظم کا ایک اور اہم فیصلہ، سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین ایندھن کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اطلاق فی الفور ہو گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اگر کسی بھی سرکاری محکمے کی گاڑی میں ہائی آکٹین ایندھن کا استعمال ناگزیر ہے تو استعمال کرنے والا اپنی ذاتی جیب سے استعمال کر سکتا ہے۔ سرکاری خرچ پر ہائی آکٹین کے استعمال پر سخت پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس فیصلے کا مقصد قومی وسائل کے مؤثر اور ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنانا ہے۔ بانی کی رہائی حکومت کا نہیں، عدالتوں کا کام ہے۔ اگر عدالت بانی کو بے گناہ سمجھے تو معاف کر دے، ہم عدالتی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی مزار قائد پر گفتگو، کہا کہ ہمارا کام اقدار کی سیاست ہے، اقتدار کی نہیں۔ مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق بانی پاکستان کی جماعت سے ہے۔ نواز شریف کی سیاست پاکستان کو مضبوط کرنے کی سیاست ہے، خود کو آئین سے ماورا نہیں سمجھتا۔ اور پیمز میڈیکل بورڈ نے بانی پی ٹی آئی کی بینائی کو تسلی بخش قرار دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا پیمز ہسپتال میں تیسرا پروسیس مکمل کر لیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو ان کی رضامندی سے پیمز لایا گیا، جہاں انہیں تیسرا اینٹی وی جی ایف انجیکشن لگا دیا گیا ہے۔ آپریشن تھیٹر میں تمام احتیاطی تدابیر اور پروٹوکولز پر عمل کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو انجیکشن لگانے کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔